شمالی بلوچستان میں کوشک ٹاپ اور خواجہ عمران میں ہلکی برفباری، چمن قلعہ عبداللہ میں بارش، نشیبی علاقے زیر آب، سردی کی شدت میں اضافہ، پنجاب خیبر پختونخوا اور سندھ کے میدانی علاقوں میں شدید دھند، موٹر وے M1 پشاور سے برہان، سوات ایکسپریس وے کرنل شیر خان سے اسماعیلیہ اور موٹر وے M5 شیر شاہ سے روہڑی تک ٹریفک کے لیے بند۔ I would say that Pakistan's future leadership is for the Pakistani people to decide. Our interest, as you've heard me say before, is in the democratic process. We want to see free and fair elections, and we don't support one candidate or party over another in Pakistan. امریکی محکمہ خارجہ نے سابق وزیراعظم کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان سے بانی PTI کے برطانوی اخبار میں کالم پر سوالات۔ میتھیو ملر سے فوجی اڈے نہ دینے پر امریکہ کے ناراض ہونے کے الزام پر سوال کیا گیا۔ ترجمان نے کہا ایسی کوئی بات نہیں۔ میتھیو ملر نے مزید کہا پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ بلہ واپس چاہیے، تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ انتخابی نشان سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف پٹیشن دائر کر دی، درخواست پر فوری سماعت کی استدعا۔ بیرسٹر گوہر نے پریس کانفرنس میں کہا سربراہ PTI نے کبھی نہیں کہا کہ چیف جسٹس پر اعتماد نہیں، پارلیمان اور عدلیہ دونوں سپریم ہیں، بائیکاٹ کی طرف بالکل نہیں جائیں گے، ان کو بے نقاب کریں گے۔ امیدواروں کو نشان نہ ملا تو بھی ہر جگہ ہمارا امیدوار ہوگا۔ ہمارے امیدواروں کی اسکروٹنی نہیں کی گئی، ہمیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ ہمارے 800 سے زائد امیدواروں کے کاغذات مسترد کر دیے گئے۔ فارم ایسے مسترد ہوئے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی حیرت کا اظہار کیا، اتنی بڑی تعداد میں ووٹر سے حق لیں گے تو کیا دنیا اس پروسیس کو تسلیم کرے گی؟ امید ہے عدلیہ ان معاملات میں جلد مداخلت کرے گی۔ لطیف کھوسہ کا کہنا ہے بلے کا نشان ملے نہ ملے PTI ایک ہی نشان پر الیکشن لڑے گی، ساری قوم تماشا دیکھ رہی ہے، ایک جماعت سے ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ Of the commission or the tribunal to say that you're disqualified for life. Where is that provision? Next election jab aa raha hai to how is he still disqualified? بغاوت کرنے والا 5 سال جھوٹ بولنے والا تاحیات نااہل کیسے ہو سکتا ہے؟ پارلیمنٹ نے یہ ترامیم مرضی سے نہیں کی، ان پر تھوپی گئیں۔ پورے پاکستان کو یکمال بنانے والے دوبارہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تاحیات نااہلی کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس، کہا تاحیات نااہلی کی کوئی منطق ہونی چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا فیصل واڈا ندامت دکھائے تو معاملہ عدالتی موڈ پر چلا جائے، موڈ ہو تو تاحیات نااہلی، موڈ ہو تو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوتا۔ توبہ کا اصول تو اسلام میں بھی ہے، انسان صراط مستقیم پر واپس آ سکتا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدالتی معاون سے پوچھا اگلے الیکشن کے لیے کوئی کیسے نااہل ہو سکتا ہے؟ ضیاء الحق نے باقی سب انگریزی میں لکھا، امین اردو میں لکھا۔ کیا ضیاء الحق کو امین کی انگریزی نہیں آتی تھی؟ comes along and says no, I introduced Sadiq, Amin. اپنے اوپر کیوں نہیں کنڈیشن ڈال دی ہے؟ I'm talking about 18th amendment. اس کو چھوڑ دیجیے، امینڈمنٹ بھی تو گن پوائنٹس پہ ہوئے ہیں۔ جتنی بھی آپ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے وہ ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں، ان کی کیومولیٹو وزڈم ہے۔ عامر اور سیاستدانوں کو ایک ساتھ نہیں پرکھا جا سکتا۔ ڈکٹیٹر کہتا ہے یہ ترامیم کرو نہیں تو میں 25 سال بیٹھا رہوں گا۔ عامر کو ہٹانے کے لیے پارلیمان اس کی بات مان لیتی ہے۔ آئین میں ترمیم بھی گن پوائنٹ پر ہوتی رہی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس پارلیمنٹ نے ایک قانون کی خطاب بنا کر ہمیں دی۔ ایک شخص ٹہلتا ہوا آیا اور کہا نہیں یہ سب ختم۔ عامروں نے صادق اور امین والی شرط اپنے لیے کیوں نہیں ڈالی؟ منافق کافر سے بھی برا ہوتا ہے۔ ایوب خان نے آ کر سب کو باہر پھینکا، میرے والد سمیت سب کو الیکشن کے لیے نااہل کیا۔ میرے والد کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے پاکستان بنانے میں مدد کی تھی۔ آئین کا تقدس تب ہوگا جب ہم اسے مانیں گے، یا تو ہم کہہ لیتے ہیں کہ بندوق کا تقدس مانیں گے۔ ڈکٹیٹر کا نام لینے میں دشواری کیوں ہو رہی ہے؟ یہاں بیٹھے 5 ججز کی دانش پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگوں سے زیادہ کیسے ہو سکتی ہے؟ شکر ہے آرٹیکل 62(1)(f) کی اہلیت کا معیار ججز کے لیے نہیں۔ اگر ججز کے لیے ایسا معیار ہوتا تو کوئی بھی جج نہ بن سکتا۔
تکلیف ہوتے ہیں تو وہ خود لندن بھاگ جاتے ہیں. اب الیکشنز میں پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے. ہم آپ کے لیے یہاں رائیونڈ میں مفت علاج. اگلی بار جب دل میں تکلیف ہوتا ہے اور فیبری 8 میں ہونا ہی ہے. 8 فروری کے بعد دل میں تکلیف ہو تو رائیونڈ میں ہمارے بنائے اسپتال میں آپ کا علاج ہوگا. بلاول بھٹو نے رائیونڈ میں لیگی قیادت پر تیروں کی بارش کر دی. کہا رائیونڈ میں مفت علاج کی سہولت نہیں, دل کی تکلیف ہوتی ہے تو خود لندن بھاگ جاتے ہیں. اس وقت بھی کہا تھا اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں, کراچی میں ہم نے NICVT بنا دیا ہے, وہاں علاج کرائیں. ہم نون لیگ یا PTI کی طرح جھوٹے وعدے نہیں کر رہے. بلاول بھٹو نے اپنے منشور کا اعلان بھی کر دیا. بھوک مٹاؤ پروگرام, بے نظیر مزدور کارڈ لائے کا وعدہ کر دیا. بلاول بھٹو کا NA 127 لاہور میں الیکشن آفس کا دورہ, کارکنوں نے پرتپاک استقبال کیا. چیئرمین نے کارکنوں سے ہاتھ ملایا. ایک خاتون نے بلاول کے سر پر ہاتھ بھی رکھا. کاغذات نامزدگی مسترد اور منظوری کے خلاف اپیلوں پر سماعت. شیخ رشید, اعجاز الحق, اختر منگل سمیت متعدد سیاسی پہلوانوں کو اکھاڑے میں اترنے کے لیے گرین سگنل مل گیا. بانی PTI کے میاں والی سے کاغذات مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل پر سماعت 7 جنوری کو ہوگی. NA 15 مال صحرا پر ٹریبیونل نے نواز شریف اور کیپٹن صفدر کو آج بلا لیا. شاہ محمود, زین قریشی اور مہربانو قریشی کی اپیلوں پر سماعت 6 جنوری کو مقرر. فواد چودھری, پرویز الہی, مونس الہی, فہمیدہ مرزا اور ذوالفقار مرزا کی درخواستوں پر ROs کو نوٹس جاری. آرٹیکل 62 اور 63 پر عمل ہو تو سیاست کرپشن سے پاک ہو سکتی ہے. جمہوری ملکوں میں کرپٹ افراد کو عوامی منصب پر برداشت نہیں کیا جاتا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں ملک میں اقتدار جمہور نہیں خاندانوں کے گرد گھومتا ہے. سابق حکمران پارٹیوں نے سیاست میں گالن گلوچ کو پروان چڑھایا. سیاست اہلیت نہیں NRO کی بنیاد پر چل رہی ہے. سیاسی گھٹن دھند کا موسم آئین کی بالادستی سے ہی نکھر سکتا ہے. اختیار سب کے لیے. MQM پاکستان نے اپنا منشور پیش کر دیا. خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ہمارے پاس آئینی نسخہ تیار ہے جس میں تمام مسائل کا حل ہے. ہمیں ادھوری, نامکمل اختیارات کے بغیر جمہوریت نہیں چاہیے. مصطفیٰ کمال بولے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو ہزاروں ارب روپے وفاق سے ملے, کوئی ان ہزاروں ارب کا حساب دینے کو تیار نہیں. فاروق ستار بولے ہمارا منشور 25 کروڑ عوام کو غلامی مایوسی سے نجات دلانے کا نسخہ ہے. بجلی 4 روپے 12 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی. جنوری کے بلوں میں اضافی ادائیگیاں کرنا ہوگی. اضافہ نومبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا. نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا. پورا گھر جل گیا, کوئی سامان نہیں بچا. بچی کا جیز بھی جل گئے. ابھی یہ مہینے میں شادی تھی میری نواسی کی. پہننے کا کپڑے بھی نہیں ہے کہ کپڑے پیروں میں جوتی بھی نہیں ہے ہم لوگ کا. اب تو ہمارا تو جینا آرام ہو گیا, ہم کہاں جائیں گے. بس رب کے سوا کون ہے ابھی ہمارا. کراچی میں چند گھنٹوں میں جھگیوں میں دوسری آتشزدگی. فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیوں نے ملیل سٹی میں لگی آگ پر قابو پا لیا. ایک خاتون جھلس کر زخمی, اسپتال منتقل کر دیا گیا. شام کو 3 ہٹی پل کے نیچے آتشزدگی سے 100 کے قریب جھگیاں خاکستر. رہائشیوں کی جمع پونجی راکھ ہو گئی. ایک خاتون نے کہا بچی کا جہیز جمع کر رکھا تھا, آگ نے سب ختم کر دیا. لوگ اپنا کوئی سامان نہ بچا سکے. فائر بریگیڈ کے عملے نے 1 گھنٹے سے زائد وقت میں آگ پر قابو پایا. خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. خان یونس میں اسرائیل کی گھر پر بمباری, بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 14 افراد شہید ہو گئے. حملے میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے. متعدد ابھی تک ملبے تلے دبے ہیں جن کو نکالنے کا کام جاری. اسرائیلی طیاروں نے خان یونس میں ہلال احمر کے دفتر کو دوبارہ نشانہ بنایا. حملے میں 3 فلسطینی شہید, متعدد زخمی ہو گئے. اسرائیلی فوج نے العمل اسپتال کو کئی گھنٹوں سے گھیر رکھا ہے. کسی کو اسپتال کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. ایمبولینسز کو روک کر بھی زخمیوں اور بیماروں کا داخلہ بند کر دیا گیا. غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 22,438 ہو چکی ہے, جن میں 9,600 سے زائد بچے شامل ہیں.
اسرائیلی ڈرون حملے میں شہید ہونے والے القسام بریگیڈ کے شیخ صالح العروری سمیت 3 رہنماؤں کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ بیروت میں حماس رہنماؤں کی نماز جنازہ میں حماس اور القسام بریگیڈ کے مجاہدین سمیت ہزاروں شہریوں نے شرکت کی۔ اسرائیلی حملے میں شیخ صالح العروری کے ساتھ 2 کمانڈرز عزام الاقرا اور محمد الرئیس بھی شہید ہو گئے تھے۔ خارجہ پالیسی کا مقصد امن اور باہمی فائدہ مند تعلقات ہونا چاہیے۔ ایسی پالیسی اپنے لوگوں کی سماجی اور اقتصادی بہبود کو ترجیح دیتی ہے۔ نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی وزارت خارجہ میں سفیروں کی کانفرنس میں شرکت، کہا پاکستان عالمی قانون اور اقوام متحدہ چارٹر کے لیے کھڑا رہے گا۔ آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے۔ 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ نے کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کو تسلیم کیا تھا۔ آج کشمیریوں کی جو نظریں ہیں وہ اقوام متحدہ پہ ہیں، یونائیٹڈ نیشن پہ ہیں۔ دنیا بھر میں کشمیری آج یوم حق کے خود ارادیت منا رہے ہیں۔ 1949 میں آج ہی کے دن اقوام متحدہ میں قرارداد منظور کی گئی تھی جس میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیا تھا۔ کشمیری حق خود ارادیت کے حصول تک تحریک جاری رکھیں گے۔ اقوام متحدہ اپنے وعدے پر عمل درآمد کرائے۔ کشمیر کونسل EU کے چیئرمین علی رضا سید کا ویڈیو پیغام۔ بحیرہ عرب میں 12ویں باراکوڈا مشقیں اختتام پذیر۔ سی فیز میں پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی کے بحری جہازوں کی شرکت، سمندر میں تیل کے رساؤ سے بچنے کے اقدامات اور ریسکیو آپریشنز کا مظاہرہ کیا گیا۔ بحری قزاقی کے خلاف آپریشنز کی ریہرسل، پاک بحریہ، ایئر فورس اور PMSA کے طیاروں کی بھی شرکت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے پرائمری الیکشن میں نااہلی کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کر دی۔ ریاست کولوراڈو کی عدالت کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ ٹرمپ کی سپریم کورٹ سے استدعا۔ ڈیموکریٹ رہنما ڈاکٹر آصف قدیر کہتے ہیں 6 جنوری کی بغاوت کی کوشش پر عدالت کے بجائے کانگریس کو ایکشن لینا چاہیے تھا۔ ریپبلکن رہنما ساجد طاہر کہتے ہیں بائیڈن انتظامیہ ٹرمپ کو الیکشن سے روکنے کے لیے انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے۔ نیو یارک سب وے اسٹیشن پر ٹرینیں آپس میں ٹکرا کر پٹری سے اتر گئیں۔ MTA حکام کے مطابق حادثے مینہٹن کے قریب ورک ٹرین کی کم رفتار کے باعث پیش آیا۔ حادثے کے وقت مسافر ٹرین میں 300 سے زائد سوار تھے، ان میں 24 معمولی زخمی ہوئے۔ UAE سے ہار گئے تو کیا ہوا، بھارت سے تو جیتے ہیں۔ قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے کوچ محمد یوسف شکست کے سوال پر برا مان گئے۔ بولے اگر بھارت کو 8 وکٹ سے ہرانا بری پرفارمنس ہے تو اب نہیں ہرائیں گے۔ ایشیا کپ میں ہم نے اچھی کرکٹ کھیلی، ایک میچ کی پرفارمنس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ برا کھیلے۔ کوشش ہے انڈر 19 ورلڈ کپ جیت کر لائیں۔ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کا مختصر ترین میچ جنوبی افریقہ اور بھارت کا کیپ ٹاؤن ٹیسٹ 1.5 دن میں ختم۔ بھارت نے میزبان ٹیم کو 7 وکٹ سے ہرا کر 2 میچ کی سیریز برابر کر دی۔ میچ میں کل 642 گیندوں کا کھیل ہوا، 33 وکٹیں گریں۔ 7 وکٹیں اڑانے والے محمد سراج میچ کے ہیرو قرار پائے۔ ایکشن اور ایڈونچر سے بھرپور تاریخی ڈرامہ فلم گلیڈیٹر 2 کا پہلا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ فلم رواں سال امریکی سینما گھروں میں تہلکہ مچائے گی۔ سڈنی ٹیسٹ میں پاکستان کی جانب سے کیچ گرانے کا سلسلہ جاری۔ سائم ایوب کیچ پکڑنے میں پھر ناکام، مچل مارش کا 9 رنز پر کیچ چھوڑ دیا۔ تاہم عامر جمال نے ٹریوس ہیڈ کو 10 رنز پر پیویلین روانہ کر دیا۔ کچھ دیر پہلے تک آسٹریلیا نے 5 وکٹ پر 225 رنز بنائے تھے۔ آغا سلمان اور عامر جمال کی 2-2 اور میر حمزہ کی 1 وکٹ اڑائی۔ کیچ چھوڑنا کوئی بڑی بات نہیں، جب پکڑتے ہیں تو کوئی بات نہیں کرتا۔ قومی آل راؤنڈر آغا سلمان کی نرالی منطق، کہا سلپ فیلڈنگ اتنی آسان نہیں جتنی نظر آتی ہے۔ آسٹریلیا کا دورہ ہمیشہ چیلنجنگ ہوتا ہے۔ سلپ میں ڈیوڈ وارنر کا کیچ کل بھی ڈراپ ہوا۔